بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو انہیں کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو انہیں کس طرح گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ اونٹ کی طرف دیکھیے، آپ اس کی چال پہ غور کیجیے، اس کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اگر میں آپ کو اونٹ میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک کرشمہ بتانے لگا ہوں، آپ اونٹ کو چلتا ہوا دیکھیں، باقی سب جانور جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ اگر اگلی 2 ٹانگوں میں رائٹ سائڈ اٹھاتے ہیں، رائٹ قدم اٹھاتے ہیں، تو پچھلی ٹانگوں میں لیفٹ قدم اٹھائیں گے۔ اس طرح وہ متوازن رہتے ہیں۔ لیکن اونٹ واحد ایسا جانور ہے جس کی چال میں دونوں طرف وہ صرف رائٹ قدم اٹھاتا ہے، اگلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے، پچھلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے، اس لیے اس کی چال میں اتنا ڈھول پن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر وہ صحرا کا جہاز، اور اللہ رب العزت نے کیسی اس میں نظام رکھے ہیں، پانی کے لیے اس کی الگ وہ واٹر ٹینک ہے اس کے اندر، اور کیسی اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ اب ہم یہ باتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العزت کی عظمت کی نیت سے ان باتوں کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ ہم آسمانوں کی بلندی کی طرف دیکھیں، 500 سال کی مسافت ایک آسمان تک فاصلہ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ فرمائے پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا۔ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں چھت پر مٹی لگایا کرتے تھے، اس میں ہی کتنی مشقت ہوا کرتی تھی۔ زمین کو برابر کرنے کے لیے، اوپر مکان بنانے کے لیے مٹی ڈالتے ہیں، اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے کیسے بنا دیے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم زمین کو دیکھ لیں، پانی کے اندر آپ ایک پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی زمین کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے ہم زمین و آسمان میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر غور کیا، اللہ فرما رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر عقل والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی معرفت مانگا کریں، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اس کو مانگا کریں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے اس کو مانگا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اگر مانگا اللہ رب العزت سے تو اللہ کے غیر کو مانگا۔ آپ کتنے وظائف کرتے ہیں، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہو، اللہ آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ کبھی کسی نے یہ وظیفہ نہیں مانگا۔ معزز سامعین، ہم کتنے اللہ رب العزت سے دور جا چکے ہیں۔ ہم صرف اپنے کام کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق اللہ کی محبت کے لیے بنائیے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیے، اللہ آپ کے سارے کام سنوار دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے، بے شک تحقیق بات یہی ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت کو پہچان جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل رمضان المبارک میں اپنی اولاد کو نافرمانی سے بچانے کے لیے، اولاد کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، کسی بھی ماتحت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے کسی دوست کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جس کے دل میں آپ اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہو اور جس کو آپ اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ قیمتی اوقات، ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وظائف کا بیسک مقصد اللہ سے تعلق ہے اور اصل تو اعمال ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ کوئی گناہ نہ کریں، گناہ والی زندگی ہو، مسائل حل نہیں ہوتے۔ بس یہ ایک ہی کلیہ ہے، گناہوں کو چھوڑ دیں، اعمال شروع کر دیں، اور پھر لمبی لمبی عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں، مختصر سا وظیفہ کر لیں، اللہ آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ چند ضروری باتیں میں عرض کر دوں۔ گزشتہ 2.5 سال سے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور آج میں یہ راز بھی آپ پر کھول دوں کہ جن عاملوں کو آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام دیتے ہیں اور یہ جو آپ استخارے کرواتے ہیں، اس کے لیے یہ جنات کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان جنات کو بھی اختیار ہوتا ہے جو آپ نے خود اپنی والدہ کا نام دے کر ان کو یہ اختیار دیا ہے، وہ آپ پر مسلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے، اور اب اس قدر کثرت سے ہو رہا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ جو لوگ جنات کو قابو کیے ہوئے ہیں، یہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو نیک لوگ ہیں اور نیک جنات ہیں، ان کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بلیک میجک کرتے ہیں، اس کے ذریعے جنات کو قابو کرتے ہیں، بلکہ جنات ان کو قابو کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، تم ہماری یہ ضروریات پوری کرو گے اور ہم تمہاری بات مانیں گے۔ پھر ان ضروریات میں ان عورتوں کا جسم بھی شامل ہے، اور بہت سے واقعات ہیں جنات کے مسلط ہو جانے پر، اور یہ برحق ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بہت سے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں، جنات وہ زنا کرتے ہیں، اور کیا کیا میں اب بتاؤں، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی بے حسی اور لوگوں کی، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ اللہ سے تعلق اپنا جوڑتے نہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ کو بہت محدود کر دیا ہے اور بہت جلدی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور بالکل لوگ احساس سے مبرہ ہیں، کورس کرنے کی طرف آتا کوئی نہیں کہ کہیں اعمال نہ کرنے پڑ جائے، وہاں جا کے ذلیل ہوتے ہیں۔ تو میں نے انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو میسیج اپنے چینل پر دوں گا اس حوالے سے۔ خیر، ابھی عمل کی ترتیب میں بتا دوں کہ پہلے بھی تھوڑی بہت میں نے عرض کی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے یا ہادی، اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، 10 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، اور پھر 70 مرتبہ جب پورا ہو جائے پانی پر دم کر کے وہ پانی گھر کے پانی میں استعمال کر لیں۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوگا۔ اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اگر بندہ پاس موجود نہیں تو ہر 10 مرتبہ کے بعد تصور میں لا کے اس کو دم کر دیں۔ شوہر کے ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔